اس کے بچوں کو لینے کو تیار نہ ہو تو ایک ایک کر کے کسی بے اولاد کو دے دے، فرض ہے۔ لیکن ان ظالم بھائیوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ان بچوں کی خاطر میں نے اپنا سسرال چھوڑا تھا اور شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو کیا میں ان بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر جی سکتی ہے؟ شاید ایسا تو کوئی جانور بھی نہ کر سکے۔ اس رات میں سو نہ سکی اور اگلے دن اپنی کچھ چیزیں اور ایک چوڑی جو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی بیچ کر میں نے گلی میں ہی ایک 2 کمروں کا مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب خرچے بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے مجھے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا۔ اس سمے میری ایک دوست نے میری بہت مدد کی اور اپنی ماں سے کہہ کر اس نے مجھے ایک بوتیک کی مالکن سے ملوایا۔ اسے میرا کام پسند آ گیا اور وہ مجھے ہر مہینے اتنا کام دینے لگی کہ میں اپنا گزارا کرنے لگی۔ اس کے باوجود میرے بچوں کو بہت محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران میرے بھائیوں نے میری خبر تو کیا لینی تھی کہ وہ میری ماں سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ اس لیے میں اپنی بیمار ماں کو بھی اس گھر میں لے آئی۔ بوتیک کی مالکن جس سے میں کام لیتے تھے اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا دوں تو کیا تم یہ کام سنبھال سکو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ لہٰذا اس نے میرے اس گھر میں ہی مجھے کچھ مشینیں لگوا دی اور کہا کہ اب تم مجھے میرا آرڈر پورا کروا کے دیا کرنا۔ میں یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی آئی۔ بفضل خدا آج میرا ایک بیٹا میڈیکل سائنس کا فائنل امتحان دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا بینک میں ملازمت کرتا ہے اور بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ماں اب یہ کام چھوڑ دو، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھ میں ہمت ہے۔ اپنے لیے کچھ رقم اور کفن خرید رکھا ہے۔ نہ جانے میری ماں کی طرح کب میں میرے بچوں کا بوجھ بن جاؤں۔ آج میری ماں زندہ نہیں ہے اور اب مجھے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ بس میرا دوسری عورتوں کے لیے